شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ باب نمبر 2، ابتدائی تعلیم۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ میرے والد صاحب اگرچہ متقی اور دیندار مسلمان تھے، تاہم روشن خیال انسان تھے۔ انہوں نے مولیوں کے پروپیگنڈے کا بالکل خیال نہیں کیا اور ہم دونوں بھائیوں کو اسکول میں داخل کرا دیا۔ والد صاحب نے مجھے اور محبت خان کو، جو میرے چھوٹے چچا کا بیٹا تھا، گاؤں کی مسجد میں اسماعیل استاد کے پاس تعلیم کے لیے بٹھایا۔ میرے تعلیم شروع کرنے پر میرے والدین بہت خوش تھے اور انہوں نے خوب مٹھائی تقسیم کی۔ میں نے اسماعیل استاد کے ساتھ قرآن ختم کیا۔ میرے والدین بہت خوش ہوئے اور انہوں نے شیرینی تقسیم کی۔ استاد کو بہت کچھ بطور ہدیہ دیا، لیکن میں قرآن نہ سمجھ سکا۔ ہمارے گاؤں میں پرائمری مدرسہ تھا، مگر میرا بڑا بھائی خان صاحب اس وقت پشاور کے اسکول میں پڑھتا تھا۔ وہ مجھے تعلیم کے لیے پشاور لے گیا اور اپنے ساتھ اسکول میں مجھے داخل کرا دیا۔ اس وقت دیہات کی حالت بہت خراب تھی۔ گروہ بندی، پارٹی بازی، دشمنی، بغض و حسد، قتل مقاتلے، لڑائیاں، جھوٹے دعوے اور مقدمے بازی ہوتی تھی۔ پشاور کا اسکول۔ ان دنوں انگریزوں نے جرگہ سسٹم کے نام پر ایک نظام متعارف کرایا جو پختونوں کے خانگی معاملات میں دخل درمداخلت کرتا تھا، اور یہ انگریزوں کا جرگہ سسٹم پختونوں کے جرگوں سے ہم آہنگ نہ تھا۔ اکثر بے گناہ قید ہو جاتے اور گنہگار چھوٹ جاتے تھے۔ مرد تو رہے ایک طرف، خواتین کو بھی کچہریوں میں پیش ہونا پڑتا تھا۔ ملک میں بڑی افراتفری تھی اور یہ سب کچھ اس جرگہ سسٹم کی وجہ سے تھا۔ ایک شریف آدمی کے لیے یہاں زندگی گزارنا دشوار تھا، اور اگر میں اس ماحول میں گاؤں میں رہتا تو اسی رنگ میں رنگ جاتا۔ مجھے پشاور جانے کا یہ فائدہ ہوا کہ گاؤں کے برائیوں سے بچ گیا، مگر دوسری طرف مجھے تعلیمی نقصان پہنچا۔ پرائمری تعلیم میں نے گاؤں کے مدرسہ میں حاصل کی۔ میرے لیے شہر کے مدرسہ سے گاؤں کا مدرسہ اچھا اور مفید تھا۔ گرچہ دونوں مدارس میں ذریعہ تعلیم اردو تھا، مگر اتمانزئی میں مدرس پشتون تھا، اور ایک 6-7 سالہ بچے کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ بیک وقت اجنبی زبان بھی سیکھے اور پھر اسی اجنبی زبان میں تعلیم بھی حاصل کرے۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ میں ڈاکٹر خان صاحب کے ہمراہ تھا۔ وہ خود بھی کھیلوں کے شوقین تھے اور مجھے بھی کھیلنے سے نہیں روکتے تھے، اور بچے تو یوں بھی تعلیم سے زیادہ کھیل کے شوقین ہوتے ہیں۔ میں بھی تعلیم سے بیزار اور کھیلنے کا شائق تھا۔ اسکول میں کرکٹ اور فٹ بال کھیلا جاتا تھا۔ ڈاکٹر خان صاحب کرکٹ ٹیم کے کپتان تھے۔ میں کھیل میں اپنے ساتھیوں سے تیز تھا۔ ورزش میں مجھے تیرنا بہت پسند تھا۔ جب میں گاؤں میں تھا تو والدہ مجھے دریا پر جانے سے روکتی تھی کہ کہیں میں دریا میں ڈوب نہ جاؤں۔ میں والدہ سے نظریں بچا کر دریا پر چلا جاتا اور وہاں تیراکی کرتا رہتا۔ میری والدہ کا خیال درست تھا۔ 2 دفعہ مجھے تیز پانی بہا لے گیا، اور دونوں مرتبہ کنارے پر کوئی نہ کوئی ہوتا جو مجھے بچا لیتا۔ میں جب میونسپل بورڈ کے اسکول میں تھا تو صفائی کرنے والوں کے بچوں سے میری دوستی تھی اور میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا۔ لوگ ان کو بھگی کہتے اور مجھے ان سے میل ملاپ سے منع کرتے تھے، مگر میں نہیں مانتا۔ اس لیے لوگ مجھے بھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ڈاکٹر خان صاحب کے دوست بہت تھے اور وہ مجھے زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب امتحان کو 1-2 ماہ رہ جاتے تو خود بھی محنت کرتے اور مجھے بھی کام پر مجبور کرتے۔ اس 1-2 ماہ کی کوشش سے میں پاس تو ہو جاتا، مگر کمزور رہ جاتا تھا۔ ان دنوں ڈاکٹر خان صاحب کی دوستی دوسرے گاؤں کے غلام سرور خان تہکال کے ارباب جمعہ خان، چارسدہ کے پردل خان اور قاضی خیل کے میاں محمد زمان سے تھی۔ یہ لوگ مجھ سے بہت شفقت اور مہربانی سے پیش آتے تھے اور میں بھی ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ اس طرح پشاور کے شیخ صاحب، سنار حافظ جی اور سنار بشیر کے ساتھ بھی ڈاکٹر خان صاحب کے اچھے تعلقات تھے۔
سمین جان خان میرا مدرسے کا ساتھی تھا، لیکن مجھ سے ایک جماعت آگے تھے۔ اس وقت سے میرا ان سے تعلق ہے۔ یہ غلام سرور خان کی سرپرستی میں تھے۔ میرا اور سمین جان کا تعلق، محبت اور دوستی بچپن سے موت تک رہی۔ جب میرے بھائی ڈاکٹر خان صاحب نے جماعت دہم پاس کیا تو گاؤں آ گئے اور مجھے بھی ساتھ لائے۔ ان تعطیلات کے دنوں میں مجھے گاؤں کے مدرسہ میں داخل کیا گیا۔ میں صبح مدرسہ جاتا اور عصر کو واپس آتا۔ گاؤں کا ماحول۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا جلوس ہے۔ ایک شخص اس کے آگے جا رہا ہے اور خوانین اور ملک اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ عام لوگ بھی اس کے ہمراہ ہیں۔ جلوس کے درمیان میں ہمارے ایک چچا زاد، جو ہمارے ملک بھی تھے، جا رہے تھے۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اور ہاتھ ماتھے پر رکھا، مگر میں نہ سمجھا اور جلوس کا تماشا کرتا رہا۔ جب جلوس گزر گیا اور میں گھر آ گیا تو رات کو میرا وہی چچا زاد ہمارے گھر آیا اور مجھے ڈانٹ کر کہا کہ باوجود تعلیم کے تو اتنا بیوقوف ہے کہ تو میرے اشارے کو نہ سمجھ سکا اور صاحب کو سلام نہیں کیا۔ میں نے پوچھا کون تھا؟ بولے تانیدار صاحب تھے۔ میں نے کہا میں اسے نہیں جانتا تھا۔ چچا زاد نے کہا اب تو اس کو پہچان گئے ہو، آئندہ اس کو سلام کیا کر۔ اس وقت انگریزوں کی حکومت کا بہت زیادہ رعب و دبدبہ تھا اور لوگ تھانیدار کو بھی ملک کا بہت بڑا حاکم سمجھتے تھے۔ ایک دن یہی ملک صاحب آئے اور مجھ سے کہا کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ ایک موقع دیکھنے جا رہے ہیں، میں بھی اس کے ہمراہ چلوں۔ میں ان کے ہمراہ ہو گیا۔ ہم دونوں گھوڑے پر سوار تھے۔ جب چارسدہ تحصیل پہنچے، اسسٹنٹ کمشنر بھی گھوڑے پر سوار آیا اور ہم نے وہ موقع دیکھا۔ جب واپس ہوئے اور ایک دوسرے سے رخصت ہونے لگے تو میں نے گھوڑے پر سوار اسسٹنٹ کمشنر سے الوداعی مصافحہ کیا۔ واپسی پر ملک صاحب نے غصے میں مجھے کہا تجھے چاہیے تھا کہ گھوڑے سے اتر کر اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے ہاتھ ملاتے۔ ترناب کے زرعی فارم میں ہمارا زرعی مشیر ایک انگریز تھا جس کا نام مسٹر براؤن تھا۔ اس وقت میں تعلیم سے فارغ ہو چکا تھا اور مجھے زراعت کا بہت شوق تھا۔ میں کبھی کبھی فارم جاتا تھا، اس لیے مسٹر براؤن سے میری دوستی بن گئی۔ ایک رات مسٹر براؤن میرا مہمان تھا۔ جب ہم کھانا کھا چکے اور گپ شپ کے بعد وہ رخصت ہونے لگا تو دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے ہمراہ اپنے آدمی کیے کہ اسے پہنچا آئے، مگر وہ بولا صرف ایک آدمی کافی ہے جس کے ہاتھ میں لالٹین ہو۔ لوگ جب انگریز کی ٹوپی دیکھ لیں گے تو پھر اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بیوہ عورت تھی۔ پولیس نے اس کے بیٹے کو گرفتار کیا تھا۔ بڑے کپتان گاؤں آئے تھے، لوگ اس سے ملنے جا رہے تھے۔ یہ عورت بھی ان کے ہمراہ آئی۔ اس وقت اگر انگریز کسی جگہ جاتا تو دور دراز کے لوگ اس کو دیکھنے جمع ہو جاتے۔ بیوہ عورت نے پولیس کے کپتان سے اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے کہا۔ اس نے تھانے کو بلایا اور دریافت کیا، پھر بیوہ سے کہا کہ تیرا بیٹا رہا ہو جائے گا۔ بڑھیا اسے دعائیں دینے لگی اور کہا خدا تمہیں تھانے دار کرے، کیونکہ اس وقت تھانے دار لوگوں کو سب سے بڑا افسر دکھائی دیتا تھا۔ کپتان نے سوٹ پہنا تھا۔ بڑھیا نے جب دیکھا کہ کپتان کے کاندھے پر چادر نہیں ہے تو اس سے کہنے لگی میرے گھر میں بہت عمدہ اور نرم کھدر موجود ہے، میں تیرے لیے اس میں سے ایک چادر کاٹ کے لاتی ہوں۔ پولیس کے اختیارات بھی بہت زیادہ تھے۔ اگر کسی کو مارتے پیٹتے یا پکڑ دھکڑ کرتے تو کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ گنہگار کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑتے اور کوئی ان سے پوچھنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ تھانے سے دوستی اور تعلق پر بڑے بڑے خوانین اور ملک فخر کرتے تھے اور اس دوستی کے بل پر غریب لوگوں کا مال کھاتے اور ان پر رعب جماتے۔ سدم کا ایک مشہور اور معتبر خان تھا جس کا نام عجب خان تھا۔ اس نے کسی بات پر تانیدار سے تکرار کی تھی۔ تانیدار نے اسے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں ایسے پھنسایا کہ آخرکار اسے پھانسی ملی۔ انگریزوں کے ظلم و ستم پر کبھی کبھی غیرت مند اور جذباتی لوگ بھڑک جاتے اور ان پر جھپٹ جاتے۔ ہمارے گاؤں کے ایک خان تھے جس کا نام عبدالحمید خان تھا۔ اس کے بڑے بھائی عمر خان کی پولیس سے ساز باز تھی اور اپنے چھوٹے بھائی کو بے عزت کرنے کے لیے
تھانے دار لاتا۔ خدا پشتون کو برائی کرنے کی طاقت نہ دے، یہ بچوں کی طرح خود اپنی ماں کو کھا جاتے ہیں۔ عبدالحمید خان کی یوں بھی تھانے دار سے نہیں بنتی تھی، جو پنجاب کا ہندو تھا، اور اس کا نام رامداس تھا، جو انتہائی ظالم اور راشی تھا۔ عبدالحمید خان اور اس کے بھائی کا حجرہ مشترکہ تھا۔ عبدالحمید خان سویا ہوا تھا کہ تھانے دار حجرے کے دروازے پر دستک دی۔ عبدالحمید خان اٹھا اور پوچھا، کون ہے؟ تھانے دار نے کہا، میں رامداس ہوں، دروازہ کھولو۔ عبدالحمید خان نے دروازہ کھولا۔ تھانے دار نے اندر داخل ہوتی ہی اسے برا بھلا کہنا اور بے عزت کرنا شروع کیا۔ خان نے کہا، ہمیں معاف کرو، مگر تھانے دار نے اتنی سی بات کو اپنی ہتک سمجھا اور خوب لتاڑنا شروع کیا۔ خان تو پہلے ہی سے بھرا بیٹا تھا، تھانے دار کو بندوق کا نشانہ بنایا۔ خان اور پولیس کے درمیان فائرنگ شروع ہوئی۔ خان بھی زخمی ہوا۔ رامداس مرا نہ تھا، صرف زخمی تھا، مگر سانس روکے پڑا رہا تاکہ کوئی اسے ختم ہی نہ کر دے۔ سچ ہے، ظالم بڑے ہی بزدل اور مکار ہوتے ہیں۔ بہادر آدمی کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ رات کو رپورٹ ہوئی، مجسٹریٹ آیا، صبح ہمیں خبر ملی، ہم موقع پر پہنچے۔ بہت سے لوگ وہاں جمع تھے، کیونکہ تھانے دار کے ساتھ مقابلہ بڑی بات تھی۔ ہر ایک آتا اور خود جائے واردات کا معائنہ کرتا۔ خان قید ہو گیا، مگر اکثر تھانے داروں کی عقل ٹھکانے لگا دیا۔ اس طرح اور بھی کئی واقعات ہوتے رہتے تھے۔ تنگی کے ارجن خان کو تحصیلدار نے برا بھلا کہا۔ اس نے تحصیلدار کو اغوا کر لیا۔ اگرچہ یہ مقابلے انفرادی تھے، تاہم ان کی وجہ سے قوم زندہ تھی، مگر ان سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ کامیابی کے لیے اجتماعی تحریک اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کسی کے دل میں ایسے احساسات پیدا ہوتے ہیں، اسے چاہیے کہ قوم میں پھرے اور اپنے جیسے انقلاب پسند عناصر کو اپنا ساتھی بنائے اور مل کر ظلم و زیادتی اور بے عزتی کی طاقتوں کا مقابلہ کرے۔ قوم میں جب ایسا انقلابی گروہ پیدا ہو جائے اور قوم کو منظم کر دے، کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر کوئی اس قوم کو غلام نہیں بنا سکتا۔ انفرادی اور اجتماعی حرکت میں ایک فرق یہ ہے کہ حکومتیں انفرادی رد عمل کو دبا سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انفرادیت میں ڈر اور خوف زیادہ ہوتا ہے، مگر اجتماعی تحریک کو نہ حکومت روک سکتی ہے اور نہ ختم کر سکتی ہے، کیونکہ ان تحریکوں میں ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ بہت سی ایسی انفرادی حرکتیں جن کی رہبری بڑے بڑے نامور پختونوں نے کی ہے، ان کو مغلوں، انگریزوں اور پاکستان نے خاموش اور ختم کر دیا ہے، مگر خدائی خدمتگار تحریک ایک اجتماعی تحریک ہے۔ اسے نہ تو انگریز کے مظالم، قتل و غارت، مار پیٹ اور قید و بند ختم کر سکے، اور نہ ہی پاکستان کے 32 سالہ مظالم، قتل و آبروریزی، جائیداد کی ضبطی اور پرمٹوں کا لالچ ختم کر سکا۔ پختونوں میں بڑے بڑے بادشاہ اور معتبر لوگ پیدا ہوئے اور گزر چکے ہیں، مگر کسی نے بھی پختونوں میں اجتماعی زندگی اور اس کا شعور پیدا نہیں کیا۔ یہ خدائی خدمتگار پہلی تحریک ہے جس نے پختونوں میں اجتماعی زندگی اور قومی شعور پیدا کیا ہے۔ مشن سکول۔ مجھے 5ویں جماعت سے چھٹی میں ترقی ملی اور خان صاحب کو 10 سے یاز 10 میں ترقی ملی۔ ہمارے تمام صوبے میں کوئی کالج نہیں تھا۔ اس سال مشن سکول میں 11ویں جماعت کا افتتاح ہوا تھا، تو میرا بھائی ڈاکٹر خان صاحب مشن سکول کی 11ویں جماعت اور مجھے اسی سکول کی 6ٹھی جماعت میں داخل کرا دیا گیا۔ جب تک ہم بورڈز کی سکول میں تھے تو ہماری رہائش شہر میں تھی۔ جب ہم مشن سکول میں داخل ہوئے تو مشن سکول کا ہاسٹل چاونی میں تھا اور ہم چاونی میں رہنے لگے۔ یہاں کی فضا پاک صاف تھی اور صحت کے لیے اچھی تھی۔ اس ہاسٹل میں فٹ بال، کرکٹ اور ٹینس کے میدان بھی تھے۔ 2 بورڈنگ بھی تھے، ایک مسلمانوں کے لیے اور دوسرا ہندوؤں کے لیے تھا، لیکن ہمیں بورڈنگ سے جدا علیحدہ جگہ ملی تھی۔ میرا چچا زاد اور میرا ہم عمر محبت خان، جس نے گاؤں سے 5ویں جماعت پاس کی تھی،
یہاں آیا تھا اور ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ بورڈنگ میں بہت سے لڑکے پشتون تھے جو تحصیل صوابے کے تھے۔ بورڈنگ میں چھوٹے بڑے ہر عمر کے لڑکے تھے مگر بہت شریف تھے۔ ہمارا اور ان کا بھائیوں کی طرح تعلق تھا۔ ہمارے بورڈنگ چھاؤنی میں تھا مگر اسکول شہر میں تھا۔ اس اسکول کی پڑھائی بورڈ کی اسکول سے بہتر تھی۔ طریقہ تعلیم بھی اچھا تھا، اساتذہ اچھے اور محنتی تھے۔ میرا استاد ہماری بورڈنگ کے بالمقابل پرنسپل مسٹر ہور کا بنگلہ تھا۔ اس میں میرا ہیڈ ماسٹر وکرم صاحب اور اس کا بھائی ڈاکٹر وکرم صاحب جو مشن ہسپتال کا ڈاکٹر تھا رہتے تھے۔ دونوں بھائی انگلستان کے ایک امیر کبیر آدمی کے بیٹے تھے اور اس نے دونوں بیٹے مشن کے لیے وقف کیے تھے۔ جس محبت اور خلوص سے دونوں بھائی لوگوں کی خدمت کرتے تھے اسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں اس وقت اگرچہ چھوٹا تھا مگر اس بات کا تھوڑا بہت شعور تھا۔ مسٹر وکرم کو جو تنخواہ ملتی تھی اس میں سے کچھ بے سہارا پختون طلبہ کو وظائف میں دیتے تھے۔ ایک دن میرا پاؤں سوج گیا تھا۔ ڈاکٹر وکرم کو خبر ہوئی، وہ آیا اور مجھے اپنے بنگلے لے گیا۔ اس نے پانی گرم کیا، میرا پاؤں دھویا اور پٹی باندھی۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول خیر الناس من ینفع الناس پر ان لوگوں نے عمل کیا ہے۔ ہم خدا کی عام مخلوق تو درکنار اپنے قوم، بھائی اور عزیزوں کی خدمت نہیں کرتے۔ خدمت تو دور کی بات ہے، ہمارے ہاتھوں لوگوں کی زندگی عذاب ہوتی ہے۔ اس لیے تو خدا نے ہمیں ذلیل و خوار رکھا ہے۔ مجھ میں یہ انسانیت، عزیزداری، وطن پرستی اور خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہوا ہے، یہ اسی استاد وکرم صاحب کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ یہ لوگ جو نہ ہماری قوم سے ہیں اور نہ ہمارے ہم مذہب ہیں، کتنی دور سے آئے ہیں اور ہمارے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمارا اپنا وطن ہے، اپنے بچے ہیں، اپنی قوم ہے اور ہم ان کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ پھر جب میں اپنی قوم اور ملک کے بارے میں سوچتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ہمارے قوانین، ملا، ملک اور تعلیم یافتہ افراد باوجود اس کے کہ ہم ایک قوم کے افراد ہیں، ہمارا مذہب ایک ہے، آپس میں بھائی بھائی ہیں، مگر ان میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ اپنی قوم کے غریب بچوں کی امداد کریں۔ مشن اسکول میں آدھا گھنٹہ انجیل کا درس دیا جاتا تھا۔ وال ڈی گریو نامی ایک انگریز ہمیں انجیل کا درس دیتا اور وعظ کرتا۔ میں چھوٹا تھا، میں اس وعظ کو زیادہ نہیں سمجھتا تھا، مگر سمین جان خان جو مجھ سے ایک جماعت آگے تھا وہ اس کو سمجھتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ میں وال ڈی گریو کی باتوں پر کان نہیں دھرتا اور کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہوں کیونکہ میں اس کے وعظ سے متاثر ہوتا ہوں اور ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ ہو جائے۔ دیہاتی کھیل۔ میں بچپن سے کفایت شعار تھا اور اپنی جیب کا خرچ سے کچھ بچا کر رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تمام عمر کسی سے قرض نہیں لیا اور نہ ہی کسی کا محتاج ہوا۔ لوگوں نے مجھ سے قرض لیا ہے اور کھا گئے ہیں۔ میرا بھائی خان صاحب فضول خرچ تھا۔ گرمی کی چھٹیوں میں ہمیں اساتذہ بہت کام دیتے تھے مگر جو ہی ہم گاؤں پہنچتے تمام وقت کھیل کود میں گزارتے۔ ہمارا یوں بھی پڑھنے کو جی نہیں چاہتا تھا اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ کھیل کا سب کو شوق تھا اور لوگ ہر قسم کے کھیل کھیلتے تھے اور وقت گزارتے تھے۔ حجرے لوگوں سے بھرے رہتے تھے۔ حجروں میں کبڈی کھیلی جاتی تھی۔ رات کو حجروں میں پٹا کنجکا کا کھیل کھیلا جاتا تھا۔ مجرد لوگ رات کو حجروں میں سوتے تھے اور شادی شدہ اپنے گھروں میں سوتے تھے۔ نوجوان رات گئے حجروں میں خوش گپیوں میں لگے رہتے تھے۔ زندگی پیچیدہ اور مصروف نہ تھی۔ عید کے موقعوں پر بہت خوشی منائی جاتی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے گھر کھانے پینے کی چیزیں بیچتے تھے۔ جب گڑ بنانے کی مصروفیات ختم ہو جاتی تھی تو انڈے اور کبڈی کھیلی جاتی تھی جس میں جوان زور آزمائی کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں ہر سال زبردست کبڈی ہوتی تھی اور دور سے نوجوان آ کر اس میں حصہ لیتے تھے اور اپنی قوت اور پہلوانی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ہزاروں تماشائی آتے تھے۔ ہمارے گاؤں کے قوانین 2 گروہوں میں بٹ جاتے تھے اور ایک غیر جانبدار آدمی کو منصف بناتے۔ ارد گرد لوگ بیٹھتے اور درمیان میں کبڈی کا میدان ہوتا تھا۔
ایک ٹیم کا ایک نوجوان اٹھ کر اکھاڑے میں چاروں طرف پھرتا اور دوسری ٹیم والوں کو للکارتا۔ دوسری طرف سے جو آدمی خود کو اس کا مقابل سمجھتا اکھاڑے میں آ جاتا اور منصف کی اجازت سے کشتی شروع ہو جاتی۔ جس فریق کا پہلوان فتح یاب ہوتا اس فریق کے جوان آ کر اپنے پہلوان کو کندھوں پر اٹھا کر تمام میدان میں گھماتے تھے اور قوانین اس کو انعام دیتے تھے، اور یہ لوگ ہارنے والوں پر اللہ اللہ کی آوازیں کستے تھے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے۔ کشتی شروع ہونے سے پہلے دونوں پہلوان اپنے اپنے بزرگوں کے نام لے کر غائبانہ مدد کے لیے پکارتے تھے، اور یہ بزرگ زیادہ تر مزاروں میں مدفون ہستیاں ہوتی تھیں۔ ہوا یوں کہ آتمنزئی کا ایک نوجوان میدان میں آیا اور اپنے مرحوم بزرگوں کو پکارنے لگا۔ دوآبے کا ایک نوجوان اس کے مقابلے پہ آیا، اس نے بھی اسی طرح اپنے بزرگوں کو پکارا۔ منصف نے دوآبے والے پہلوان سے کہا، جب تک تیرا بابا تیری مدد کو آئے گا اتمانزے والے کا بابا اپنا کام کر چکا ہوگا، کیونکہ دوآبے والے کا بابا دریا کی دوسری طرف تھا اور اتمانزے والے کے بابے کا مزار کشتی کے میدان کے قریب تھا، اور جب تک دوآبے والا دریا پار کرے گا اتمانزے والے کا بابا پہنچ چکا ہوگا۔ یہ سب باتیں بطور مذاق کہی گئی تھی، ورنہ مزار کے مردے کب کسی کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور ہوا بھی وہی جو منصف نے کہا تھا۔ دوآبے والا پہلوان شکست کھا گیا۔ جب کبھی دونوں پہلوان ہم پلہ ہوتے تو منصف برابری پر کشتی چھڑوا دیتا تھا۔ کبھی کبھی ان کھیلوں کے دوران فریقین میں لڑائی بھی ہو جاتی تھی۔ کئی دیگر مقامی کھیل مثلاً انگئی، شرنگی، لنڈی ماری، آنکھ مچولی، کتا، چندرو اور ایسے ہی دوسرے کھیل کھیلے جاتے تھے۔ حجروں میں تاش بھی کھیلا جاتا، اخروٹ بھی کھیلے جاتے۔ مجھے ان تمام کھیلوں کا شوق تھا اور میں کھیلتا بھی تھا اور جیتتا بھی تھا۔ مجھے جس کام کا شوق ہوتا اس میں مہارت حاصل کر لیتا۔ پڑھنے کا شوق نہیں تھا، اس لیے اس میں کمزور تھا۔ تعلیم میں ریاضی، جیومیٹری اور تاریخ سے مجھے دلچسپی تھی اور ان مضامین میں اچھا تھا۔ دیگر مضامین سے مجھے دلچسپی نہ تھی اور ان میں کمزور تھا۔ جن مضامین سے مجھے دلچسپی نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ابتدا میں نے یہ مضامین شہر کے پنجابی استاد سے پنجابی غیر زبان اردو میں پڑھے تھے۔ حجروں میں پوچھ یعنی خاموش رہنے کا کھیل کھیلا جاتا تھا، اور کھیل پر شرط بھی لگائی جاتی۔ جو ٹولی ہار جاتی وہ چائے، روٹی، پھل یا گنے جس چیز کی شرط لگی ہوتی مہیا کرتی۔ اکثر چائے کی شرط لگتی تھی کیونکہ چائے نئی چیز تھی اور سب کی پسند تھی۔ میرے والد صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اسکول میں ایک افسر آیا تھا اور ہمارے گاؤں کا خان شہباز خان اس کے لیے چائے لایا تھا۔ ایک پیالی اس نے میرے والد کو بھی دے دی۔ اس وقت سبز چائے کا رواج تھا جو ایک بغیر دستہ کے پیالوں میں پی جاتی تھی۔ میرے والد صاحب چائے نہیں پیتے تھے۔ انہوں نے وہی پیالے اپنے سوتیلے بھائی میر افضل خان کو پکڑا دی جو ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اسے کہا کہ گرم ہے، مگر وہ نہیں سمجھا اور پیالی فوراً اپنے منہ سے لگائی جس سے اس کا منہ جل گیا۔ اس وقت چائے کا رواج کم تھا اور اکثر لوگ اس کو جانتے بھی نہیں تھے۔ عید اور تہوار۔ عید کے مواقعوں پر شاندار میلے لگتے تھے اور ہزاروں لوگ اس میں شرکت کرتے تھے۔ ان تہواروں میں نیزہ بازی ہوتی تھی، ایک خاص قسم کا ناچ ہوتا تھا جو ابھی بھی ہوتا ہے۔ لوگ جھولوں میں جھولتے تھے، ساز بجانے والے بھی ہوتے تھے، اور سواری کے لیے لکڑی کے گھوڑے اور اونٹ ہوتے تھے جو جھولوں کے ساتھ لگے ہوتے تھے۔ لوگ ان پر سوار ہوتے تھے۔ قوانین کو طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ اکثر قوانین اپنے علاقے والوں کو ساتھ لے کر میلے میں آتے تھے اور ان کو کباب، حلوہ پوڑیاں اور مٹھائیاں کھلاتے تھے۔ یہ غریب لوگوں کا خان پر ایک قسم کا حق ہوتا تھا۔ کبھی کبھار میلے میں انفرادی لڑائی اجتماعی لڑائی کی شکل اختیار کر لیتی اور پھر گنہگار اور بے گناہوں میں تمیز نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ہم نصروں کے میلے میں گئے تھے جو تحصیل چارسدہ میں عید کے تیسرے دن لگتا تھا۔ وہاں ہمارے گاؤں کے قوانین اور پڑانگ کے قوانین میں لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کے بعد ہمارے گاؤں کے خان تو نکل گئے اور انہوں نے ہمیں نکل جانے کا نہیں کہا۔
ایسے مواقع پر لوگ ہمیشہ اپنے گاؤں والوں کو خبردار کرتے ہیں اور ان کو میلے سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ موزہ پڑانگ میلے کی جگہ سے قریب تھا، اس لیے وہاں کے لوگ فوراً اپنے خوانین کی مدد کو پہنچے اور ہم پر حملہ کر دیا۔ میرے نوکر عبادت کاکا نے جو رجڑ کے تھے مجھے گھوڑی سے اٹھایا۔ پڑانگ کے ایک آدمی کی لاٹھی عین اسی وقت گھوڑے کی ذہن پر پڑی۔ اگر وہ لاٹھی مجھ کو لگتی تو شاید میں نہ ہوتا۔ اس دن ہمارے تمام نوکر زخمی تھے۔ اس میلے میں زبردست نیزہ بازی ہوتی تھی۔ دور دور سے شوقین لوگ عمدہ گھوڑوں کے ساتھ نیزہ بازی کے مقابلے میں شرکت کرتے اور لوگ بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان کھیلوں کی وجہ سے لوگوں میں مردانگی، شجاعت اور شہزوری کے جذبات ابھرتے تھے۔ جب شب قدر یعنی شعبان المعظم کا چاند نکلتا تو لوگ بہت خوش ہوتے، خصوصاً لڑکے لڑکیاں گلیوں میں ادھر ادھر بھاگتے پھرتے، خوشی کا اظہار کرتے۔ 15ویں رات شب قدر کی ہوتی۔ اس رات بھی بڑا جمگٹا ہوتا۔ عورتیں اور لڑکیاں گھروں کے اندر ہر قسم کی آتش بازی سے لطف اندوز ہوتی۔ مرد باہر میدان میں 2 ٹولیاں بنا کر ایک دوسرے پر بارود سے بھرے بانس اور جانوروں کے سینگوں سے آتش بازی کرتے تھے۔ کبھی ایک ٹولی بھاگتی اور کبھی دوسری، اور آسمان کی طرف مہتابیاں اور ہوائی ریٹھے وغیرہ چلائے جاتے تھے۔ جو آدمی سینگ چھوڑتے تھے وہ چمڑے کے لباس پہنتے تھے تاکہ آگ سے محفوظ رہے۔ ہر طرف ہنسی، خوشی اور خوشحالی کا سماں ہوتا۔ کچھ مذہبی قسم کے لوگ اس رات عبادت کرتے تھے اور دوسروں کو بھی آتش بازی سے منع کرتے تھے اور ان کو عبادت کی تلقین کرتے تھے، مگر ان کی بات کوئی نہیں سنتا تھا۔ یہ سب کچھ پشتونوں کی قوت کی علامتیں تھیں، مگر جو جو انگریزوں کی حکمیت کا دور بڑھتا گیا ان کے یہ تمام جذبات پرمردہ اور سرد ہوتے گئے۔ ماہ حرم۔ جس طرح عید ہماری خوشی کے دن ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے ماتم کے دن بھی ہوتے ہیں۔ محرم کا مہینہ مسلمانوں کی ایک مشترکہ غم کی یادگار ہے، جس میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سبق موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جمہوریت کی ایک مشعل روشن کی تھی۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ جمہوریت مدینہ اور مسلمانوں تک محدود تھی۔ مسلمانوں کا امیر مدینہ کے گرد نواح کے مسلمانوں کا اکابرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی رائے سے چنا جاتا تھا۔ ان کی رائے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین یعنی خلفاء کا انتخاب ہوتا تھا۔ تمام دنیا میں اندھیرا تھا، مگر مدینہ منورہ میں جمہوریت کی مشعل روشن تھی، اور یہ مشعل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک روشن رہی۔ ان کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں پیسے اور اقتدار کی ہوس بڑھ گئی، اس جمہوریت کی مشعل بجھ گئی اور آج تک بجھی ہوئی ہے۔ یورپ جو جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں جمہوریت کی مشعل روشن کی گئی ہے اور وہ اس سے بہریاب ہوئے، مگر مسلمانوں نے جب ایک دفعہ یہ مشعل بجھائی، آج تک اسے دوبارہ روشن نہ کر سکے۔ آج کل جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان میں جمہوریت نہیں ہے۔ جس وقت اقتدار امیہ خاندان کے ہاتھ آیا، معاویہ نے مسلمانوں کی رہی سہی جمہوریت بھی ختم کر دی۔ معاویہ نے اپنی زندگی میں اپنے اقتدار اور مال و دولت کے بل بوتے پر لوگوں سے یزید کے لیے بیعت لی کہ آئندہ یزید مسلمانوں کا امیر ہوگا۔ اسلامی خلافت یعنی جمہوری قومی حکومت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت کوشش کی اور جدوجہد کی تھی، قربانیاں دی تھی اور بڑی زحمتیں اٹھائی تھی۔ ان سب پر بنی امیہ نے پانی پھیر دیا اور ان کے مساعی جمیلہ کو ملیا میٹ کر دیا۔ باقی تو سب لوگ خاموش رہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خاموش نہ رہ سکے اور انہوں نے اپنے عمل سے ہم مسلمانوں کو ظالم اور مستبد حکمران سے مقابلے کا درس دیا۔ پختون محرم کو اماموں کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ غم اور ملال کا مہینہ ہے۔ خاص کر پہلے دنوں میں کوئی شادی اور ہنسی خوشی کا اظہار یا دیگر خوشی کے کام نہیں کرتا۔ لوگ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ارواح اور خدا کے نام پر شربت کی سبیلیں لگائے خیرات کرتے تھے۔
خواتین گھروں میں اور مرد حجروں میں واقع کربلا پر مبنی مظلوم جنگ نامے پڑھتے تھے، جن کو سن کر لوگ روتے اور آنسو بہاتے تھے اور اس کو ثواب سمجھتے تھے۔ رات کو خواتین گھروں میں ماتم کرتی، لڑکے لڑکیاں ان دنوں میں خیرات کا غلہ اکٹھا کرتے اور 10ویں دن یہ جمع شدہ غلہ پکا کر خیرات کر دیا جاتا تھا۔ 10ویں محرم کو مرد اور عورتیں قبرستان جاتے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس کو یاد کر کے قبروں پر پانی ڈالتے تھے اور شام کو ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق خیرات کرتا تھا اور اس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیرات کہتے تھے، اور رات کو بین میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کی تعریف کرتے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ کو کون روئے گا؟ اے مظلوم حسین، اے حسین، وائے حسین، اور پھر سینہ کوبی کرتے اور روتے تھے۔ ہم پشتون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قدر اور عزت کرتے ہیں اور وہ ہمیں بہت عزیز ہے، کیونکہ یہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور جمہوریت کے خاطر یزید کے خلاف سینہ سپر ہوئے تھے، اور ہم بھی اپنے حق اور جمہوریت کے لیے اٹھے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مظلوم تھے اور ہم بھی مظلوم ہیں۔ وہ بھی ظلم کے خلاف سینہ سپر ہوئے اور ہم بھی ظلم کے خلاف کڑے ہیں۔ وہ بھی مسلمانوں کے لیے جمہوریت کا حق چاہتے تھے اور ہم بھی مسلمانوں کے لیے ان کا حق جمہوریت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی امن کے لیے کام کیا اور ہم بھی امن کے لیے کوشاں ہیں۔ باہمی تعلقات۔ ہماری بیماری، خوشی اور شادی، اموات وغیرہ تقریبات پر انتہائی محبت اور خلوص کا مظاہرہ ہوتا تھا، مگر یہ سب کچھ معاشرتی رسم و رواج کی نظر ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو عزیز و اقارب اور دوست و احباب اس کی عیادت کو جاتے۔ صرف عزیز و اقارب اور دوست ہی اس کی عیادت نہیں کرتے، بلکہ گاؤں کے عام لوگ اور جان پہچان والے سبھی اس کی بیمار پرسی کرتے تھے، اور اگر مرض شدت اختیار کر لیتا تو قریبی رشتہ دار دن رات بیٹھے رہتے اور مریض کی صحت کے لیے دعا کرتے، خیر و خیرات کرتے۔ علاج کا کوئی خاص انتظام نہ تھا۔ ہر بیماری کے علاج کے لیے بزرگوں کے جدا جدا مزار مختص تھے اور ہر مزار کی زیارت کا جدا جدا طریقہ تھا۔ ان مزاروں کی مٹی بھی متبرک اور بیماریوں کے لیے شفائے کامل سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ ان مزاروں کے ملا صاحب، میاں صاحب اور سید صاحب کی دعا اور تعویذ سے بھی بیماری کا علاج کیا جاتا تھا۔ طب یونانی کے حکیم بھی ہوتے تھے اور ماہر بھی تھے۔ بوڑھے عورتیں نظر بد دور کرنے کے لیے ایک خاص عمل کرتی تھیں۔ بوڑھے لوگ مقامی جڑی بوٹیوں اور دوائیوں سے علاج کرتے تھے۔ حجام پھوڑے، پھنسی اور زخموں کا علاج کرتے تھے اور مرہم پٹی لگاتے تھے، لیکن لوگ زیادہ تر بزرگوں کے مزاروں پر اور پیروں کی طرف رجوع کرتے تھے، اور اگر کوئی مر جاتا تو اس دن اہل محلہ کام پر نہیں جاتے۔ اگر متوفی نام گرامی ہوتا تو تمام گاؤں کا کام بند ہو جاتا اور لوگ متوفی کی تجہیز و تکفین کے لیے اور اس کے غم میں شرکت اور خدمت کے لیے اس کے گھر پر جمع ہو جاتے تھے۔ مرد حجرے اور مسجد میں بیٹھ جاتے اور خواتین متوفی کے گھر میں اکٹھی ہوتی تھی۔ جتنی خواتین آتی تھیں سب بین اور سینہ کوبی کرتی تھی۔ مردوں میں صرف متوفی کے قریبی رشتہ دار اور دوست روتے تھے۔ متوفی چارپائی پر پڑا رہتا اور جب اس کو غسل دینے کے لیے مرد جا کر اس کی چارپائی اٹھاتے تو خواتین زور زور سے رونا اور بین شروع کر دیتی تھی، بہت شور مچاتی تھی اور سینہ اور منہ پیٹتی تھی اور متوفی کی تعریف کرتی تھی، اور جب متوفی کو تختے پر نہلانے کے لیے رکھتے تو رشتہ دار اور دوست تختے پر روپے رکھتے تھے اور یہ تمام رقوم مولوی صاحب کو ملتی تھی۔ غسل کے بعد مردے کو کفن دیا جاتا تھا۔ متوفی کو چارپائی پر ڈال کر اس کا دیدار کیا جاتا، پھر 4 آدمی جنازہ کو اٹھا کر قبرستان کی طرف چل دیتے۔ بقیہ لوگ جنازے کے پیچھے چلتے
اور باری باری جنازے کو کندھا دیتے تھے۔ ایک میدان میں جنازہ رکھا جاتا اور جنازہ پڑھایا جاتا۔ لوگ پھر متوفی کا آخری دیدار اور ملا لوگ دائرہ بنا کر دعا کرتے اور اسقاط کی نقدی، گڑ، صابن وغیرہ حاجت مندوں اور آپس میں تقسیم کرتے۔ ایک لطیفہ: ایک دن میں حجرے میں بیٹھا تھا کہ ہمارے امام صاحب کے بیٹے نے آ کر مجھ سے کہا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میری مدد کرو۔ میں نے جواب دیا کہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ تم مردے کے اسقاط یعنی خیرات میں بہت زیادہ مال کے مالک بن جاتے ہو، تو پھر وہ مال دائرے میں بیٹھے دوسرے شخص کو کیوں بخشتے ہو؟ اس نے جواب میں کہا کہ اتنا زیادہ مال کوئی بھی خوشی سے سچ مچ دوسرے کو نہیں بخشتا، ہم تو ڈر کی وجہ سے دوسروں کو بخش دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ تمام مال کسی نے مجھے اکیلے کو نہیں دیا۔ میں نے کہا یہ مال تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم میری بات مانو تو۔ وہ تیار ہو گیا۔ میں نے کہا آج میری چچازاد کی بہن فوت ہوئی ہے، اس کے لیے اسقاط کا مال بہت زیادہ مختص کیا گیا ہے، تم دائرے میں بیٹھ جاؤ اور جب یہ سب مال تجھے بخش دیا جائے تو تم کسی دوسرے کو مت بخشنا اور کہنا کہ میں خود ضرورت مند ہوں، کسی دوسرے کو یہ مال نہیں دے سکتا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ شمروز خان اسے مار ڈالے گا اور بے عزت کر دے گا۔ میں نے کہا ڈرو مت، میں تیری پشت پناہی کروں گا۔ جب اس نے میری بات سنی تو کہا پھر مجھے بھی کسی کا خوف نہیں۔ قصہ مختصر: جب وہ قبرستان میں دائرے میں بیٹھا اور اسقاط کا مال جس میں گڑ کی بوریاں، نقد روپے، لنگیاں اور قرآن شریف تھے، اس نے رواج کے مطابق قبول کر لیے تو میرے کہنے کے مطابق کہا کہ مجھے خود اس کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کسی دوسرے کو نہیں بخش سکتا۔ یہ بات سن کر بقیہ ملا کچھ کہنے والے تھے کہ میں پہنچ گیا اور اس کو روپے اٹھا کر دے دیے اور کہا یہ گڑ کی بوریاں لے جاؤ، باقی لنگی اور قرآن شریف رہ گئے تھے، وہ ملاؤں نے لوٹ لیے۔ تمام حیران رہ گئے۔ بعد میں مولویوں نے متوفیہ کے وارث سے کہا کہ متوفیہ کے ساتھ احسان نہیں ہوا۔ وہ ملا جب دوسرے دن منڈی میں گڑ بیچنے گیا تو شمروز خان نے منڈی جا کر وہ گڑ اس سے زبردستی واپس لے لیا۔ شریعت کی روح سے یہ مال دوسرے کا تھا اور اس کا لینا ناجائز تھا، مگر شمروز خان کا شریعت سے کیا واسطہ؟ میں نے ملاؤں سے پوچھا کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ جب ایک آدمی کو کسی مال کا مالک بنا دیا جائے اور خوشی سے کسی کو مال نہ دے اور اپنے استعمال میں لانا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے یا نہیں؟ سب بولے اس کو حق ہے کہ کسی کو نہ دینا چاہے تو نہ دے، پس اسقاط کا دورہ وغیرہ یہ سب رسم و رواج ہے، اس میں خیرات کی روح وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا، وہ کہتا تھا اسلام وغیرہ کچھ بھی نہیں، یہ صرف اسلام کے نام پر دھوکہ ہے جو عوام کو دیا جا رہا ہے۔ جب ملاؤں کا یہ عمل ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ کچھ مدت تک تو ملا حضرات نے اسقاط اور دائرے وغیرہ کو چھوڑ دیا، مگر پھر آپس میں صلاح مشورہ کر کے کہا کہ اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا جو اتنی مدت سے ہم کر رہے تھے تو عوام کا اعتماد ہم سے اٹھ جائے گا اور ہمیں درخور اعتناس نہ سمجھیں گے۔ عوام کہیں گے کہ یہ ملا نہ سمجھتے اور عبدالغفار خان سمجھدار تھا، اس لیے دوبارہ اپنا پرانا اسقاط کا طریقہ انہوں نے شروع کر دیا۔ جس ملا پر ان کو تھوڑا سا شک ہوتا اسے دائرے میں بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ اس میں ملا حضرات کا بھی کچھ قصور نہیں، قصور ہمارا اپنا ہے۔ جس شخص کو ہم اپنے دین و مذہب کا تمام اختیار سونپ دیتے ہیں، یعنی اس کو امام بنا لیتے ہیں، اس کی تعلیم اور پرورش کی فکر بالکل نہیں کرتے، وہ در بدر روٹی کے ٹکڑے مانگتا پھرتا ہے۔ ہم اپنے دینی رہنما کی پرورش اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہر دروازے پر جا کر روٹی کے ٹکڑے کے لیے آواز لگاتا ہے۔ یہ سب قصور قوم کا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوئے لیکن ہم نے کچھ ہندوانہ رسم و رواج نہیں چھوڑے۔ جس طرح انہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں کی تقسیم کی تھی، وہی ہم نے بھی جاری رکھی ہے، کیونکہ جب یہاں اسلام آیا تھا تو تبلیغ کے ذریعے نہیں بلکہ تلوار سے آیا تھا۔ اس لیے ہمیں مذہب کی حقیقت سے کسی نے آگاہ نہیں کیا اور ہم تاحال اس سے بے خبر ہیں، اور یہ اس روایتی طریقے کا اثر ہے کہ جس طرح ہندوؤں میں مذہبی کام برہمن، حکومت کشتری، تجارت ویش اور خدمت شودر کرتے تھے، مسلمانوں نے بھی مذہبی خدمات کا شعبہ جدا رکھا ہے اور وہ ملاؤں کی ذمہ داری ہے۔ در حقیقت یہ بات اسلام کی روح کی منافی ہے۔ ہمارے ملا دنیاوی علوم اور سیاست کی طرف متوجہ نہیں ہیں اور ہمارے صاحب حیثیت لوگ دینی علوم سے غافل ہیں، اس لیے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں خوار ہیں۔ صرف یہی نقصان نہیں ہوا بلکہ ملاؤں کے ہاتھوں ہمیں اور بھی بہت سے نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ ہم میں سے اکثر اگر کوئی صاحب بصیرت اور کام کا آدمی پیدا ہوتا ہے اور وہ قوم کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو ملا اس پر وہابی، کافر یا ہندو کا فتویٰ لگا کر خدمت کرنے سے روک دیتا ہے۔ نہ خود اس طبقے نے لوگوں کی خدمت کی ہے اور نہ دوسروں کو خدمت کرنے دی ہے۔ بیکار اور بے ہنر صرف نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور روٹیاں توڑتے ہیں۔ شادی بیاہ۔ ہماری شادیاں نہایت دھوم دھام سے ہوتی ہیں۔ جب لڑکا بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے والدین اپنی پسند کی لڑکی اس کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکی سے کوئی پوچھتا تک نہیں اور نہ ہی ان کی پسند کو اہمیت دی جاتی ہے۔ وہاں لڑکے کی ماں اور بہنیں تلاش شروع کر دیتی ہے اور جو خاندان اور لڑکی ان کو پسند آ جاتی ہے، وہاں لڑکی کی ماں سے لڑکے کی ماں بات چھیڑ دیتی ہے اور لڑکی کی ماں اپنے شوہر سے بات کرتی ہے۔ جب فریقین راضی ہو جاتے ہیں تو لڑکے کے گھر سے چند خواتین جا کر منگنی کے رسم ادا کرتے ہیں۔ اس موقع پر خواہ خواتین ہو یا غریب، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق بہن یا بیٹی کے عوض لڑکے والوں سے نقد روپے لیتے تھے۔ نابالغ لڑکیوں کے رشتوں کا بھی رواج تھا، یہاں تک کہ شیرخوار بچوں کی منگنی بھی کر دی جاتی تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ابھی لڑکا لڑکی پیدا بھی نہیں ہوئے اور ان کے والدین باہم عہد و پیمان کر لیتے کہ ان کے ہاں اگر لڑکا لڑکی پیدا ہوں تو ان کی شادی ایک دوسرے سے کر دیں گے۔ اس قسم کی لڑکی سے پھر کوئی شادی نہیں کر سکتا تھا۔ جو لڑکے اور لڑکیاں بچپن میں ایک دوسرے سے منسوب ہو جاتے تھے، جب وہ بالغ ہو جاتے تھے تو ایک دوسرے کو ناپسند کرنے کے باوجود شادی کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ جب شادی کا آغاز ہوتا تو عزیز و اقارب اور محلے کی لڑکیاں شادی سے کچھ دن پہلے لڑکے کے گھر میں اکٹھی ہو جاتی اور گانا بجانا شروع کر دیتی تھی۔ رات کو جب یہ کام کاج سے فارغ ہو جاتی تو گھڑے اور تھال بجا کر عمدہ ٹپے گاتی تھیں۔ مجھے لڑکیوں کا یہ گانا بجانا بہت پسند تھا۔ شادی ہر ایک کی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق ہوتی تھی۔ خواتین کی شادیوں میں بہت دھوم دھڑکا ہوتا تھا، بہت چاول اور پلاؤ پکتا تھا۔ عزیز و اقارب کئی دن تک لڑکے کے گھر رہتے تھے۔ عورتیں زنان خانے میں اور مرد حجروں میں ڈیرے ڈالے ہوتے تھے۔ جب بارات جاتی تو ہوائی فائر ہوتے، غرابین داغی جاتی تھی، آتش بازی چھوڑی جاتی تھی، طوائفیں ناچتی تھیں اور لوگ ان کو روپے دیتے تھے۔ شادی کے موقع پر اکثر نیزہ بازی ہوتی تھی۔ لوگ نیزہ بازی کے لیے عمدہ گھوڑے پالتے تھے اور نیزہ بازی کی مشق کرتے تھے۔ نیزہ کے کھونٹے پر روپے رکھے جاتے تھے اور جو بھی کھونٹا اکھاڑتا وہ رقم اس کو انعام میں ملتی۔ جب شادی کا مقرر دن آ جاتا اور دلہن کا گھر دور ہوتا تو لوگ ناشتے کے فوراً بعد چل پڑتے، ورنہ ظہر کے وقت بارات چل پڑتی۔ عورتوں کی محفل جدا ہوتی تھی۔ ڈھول اور ساز بھانے والے باہر گلی میں ساز بجاتے تھے اور خواتین گھر کے اندر ڈھول کی آواز پر ناچتی تھی۔ جس دن ڈولی لائی جانے والی ہوتی اس رات خواتین مہندی لے کر لڑکی کے گھر جاتی تھیں۔ ان کے ساتھ مشعلیں روشن ہوتی، سر پر رکھ کے مہندی کے تالوں میں شمع روشن ہوتی۔
خواتین تمام راستے گانے گاتی اور ڈول بجاتی تھی۔ ان کی حفاظت کے لیے چند مرد خواتین کے آگے اور کچھ ان کے پیچھے چلتے رہتے تھے، یہاں تک کہ لڑکے کے گھر پہنچ جاتے۔ پہلے مہندی کے تال نچاتے اور پھر وہ مہندی لڑکے کے ہاتھ پر پاؤں پر لگائی جاتی تھی۔ دلہن شادی سے چند دن پہلے ایک کونے میں جدا بیٹھ جاتی تھی، اس کو مانجھے بیٹھنا کہتے تھے۔ لڑکی کی سہیلیاں اس کے پاس جمع رہتی، عورتیں مہندی لگا کر واپس اپنے گاؤں چلی آتی۔ دوسرے دن صبح مرد اور عورتیں سب مل کر بارات لے جاتے۔ مرد باہر حجرے میں بیٹھ جاتے اور خواتین لڑکی کے گھر میں بیٹھ جاتی۔ مولوی آتا، نکاح پڑھتا، مبارک سلامت کا شور مچ جاتا، ڈوم ڈھول بجاتے اور مبارکباد کے گیت گاتے۔ بھاٹ بھی مدیحہ اشعار گا گا کر پیسے بٹورتے تھے۔ نائی لوگ آئینہ دکھاتے اور ہرمل سلگانے کی رسم ادا کرتے۔ کوئی چاہتا یا نہ چاہتا، آئینہ دکھانے والے اور ہرمل سلگانے والے کو رقم ضرور دیتا تھا۔ قصہ مختصر، ایک لوٹ مچی رہتی تھی۔ حد یہ ہے کہ مولوی صاحب بھی بغیر رقم لیے نکاح نہیں پڑھتا تھا۔ جب نکاح ہو جاتا تو لڑکا سسر کے گھر میں داخل ہوتا، پلنگ پر کھڑا ہو کر کپڑے بدلتا تھا اور نئے خوبصورت کپڑے پہنتا تھا۔ عزیز و اقارب اور دوست اس پر روپے اور پیسے اور بتاشے نچھاور کرتے تھے اور بچے یہ سب کچھ لوٹتے تھے۔ دلہن کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق بڑا قیمتی جوڑا بنایا جاتا تھا۔ دلہن یہ لباس شادی کی پہلی رات پہنتی تھی، پھر یہ قیمتی جوڑا دلہن عمر بھر نہیں پہنتی تھی، اور جب مر جاتی تو اکثر یہ جوڑا مردے کو غسل دینے والے کو دیا جاتا تھا۔ دلہن کو ڈولی میں بٹھا دیا جاتا تھا اور کہار ڈولی اٹھا لیتے تھے۔ ڈولی کے ساتھ ساتھ دلہا جاتا، بقیہ بارات اس کے پیچھے پیچھے چلتی۔ چھوٹے بڑے خوشی سے اللہ اللہ کے نعرے لگاتے تھے۔ ڈولی پر بھی دلہا کے عزیز و اقارب روپے اور پیسے نچھاور کرتے تھے۔ بارات والے فائر بھی کرتے تھے۔ بڑا ہنگامہ ہوتا تھا۔ جب ڈولی سسرال میں پہنچتی تو مہمان رخصت ہو جاتے، گاؤں کے لوگ بھی چلے جاتے تھے۔ جب دلہن لڑکے کے گھر پہنچ جاتی تو خواتین کی رسم شروع ہو جاتی تھی۔ دلہن کو پلنگ پر بٹھایا جاتا اور چند دن تک منہ دکھلائی کی رسم ادا ہوتی رہتی تھی۔ خواتین آ کر اس کا گھونگھٹ اٹھا کر دیکھتی تھی اور اس کو روپے دیتی تھی۔ دوسرے دن صبح لڑکا ماں اپنے ساتھیوں کے سسر کے ہاں جاتا، اس کو سلامی کی رسم کہتے تھے۔ لڑکے اور اس کے ساتھیوں کو عمدہ ضیافت دی جاتی تھی اور پھر لڑکا سسر کے گھر اندر جا کر ساس کے پاؤں چھوتا تھا، وہ اس کو روپے دیتی تھی اور دلہن کے عزیز و اقارب سے اس کا تعارف کرایا جاتا تھا۔ پھر لڑکا واپس اپنے گھر جاتا۔ کچھ دن کے بعد دلہن کے رشتہ دار آتے، اس کو 7ویں دن کا پھیرا کہتے تھے۔ لڑکے کی رشتہ دار اور خواتین بھی اکٹھی ہو جاتی۔ اس دن لڑکی کے والد کے گھر سے کپڑوں کے جوڑے لائے جاتے اور لڑکے کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ بقیہ کپڑے دلہن کو دیے جاتے تھے۔ پھر دلہن میکے چلی جاتی اور چند دن وہاں رہتی۔ آج کل لوگوں کو اس زمانے کے دستور اور رسمیں عجیب دکھائی دیتی ہوں گی کہ لڑکا اور لڑکی کی شادی بغیر دیکھے والدین کی مرضی اور پسند سے ہوتی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے اور پھر شادی ہوتی، مگر آج کل کی نسبت اس زمانے کی شادیاں بہت کامیاب تھی، کیونکہ ان لوگوں کے اخلاق بہت بلند اور پاکیزہ تھے، ان میں سچی محبت اور خلوص تھا۔ یورپ اور امریکہ میں جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی عادات سے خوب واقف ہو جاتے ہیں تب اپنی مرضی کی شادی کرتے ہیں، مگر ان میں اتنی محبت اور ہم آہنگی نہیں ہوتی جتنی کہ ہمارے ہاں کے میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے کچھ رسوم اور دستور کی اصلاح کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنی لڑکیوں کو رقم کی خاطر بیاہ دیتے ہیں، حالانکہ شادی شرافت اور اخلاق کی بنا پر ہونی چاہیے، نہ کہ دولت کی خاطر ایک جوان لڑکی کو ایک بوڑھے کھوسٹ کے حوالے کی جائے۔ قصہ ایک دوشیزہ کا۔ میں اسکول سے چھٹیاں گزارنے گھر آ رہا تھا، تانگے میں سوار تھا۔ جب
جب دریائے ناگمان کے قریب پہنچا، گرمی کا موسم تھا، دریا میں طغیانی تھی۔ اس وقت دریا پر کشتیوں کا پل بنا ہوا تھا۔ میں تانگے سے اتر پڑا کہ پل پار کروں کہ اچانک ایک نوجوان لڑکی نے پل سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ شور مچ گیا کہ لڑکی کو دریا بہا لے گیا ہے۔ ملاح اس کے پیچھے کشتیاں لے کر دوڑ پڑے اور پل سے دور ایک جزیرے کے قریب اسے پکڑ لیا، کنارے پر لے آئے۔ لڑکی مری نہ تھی بلکہ بے ہوش تھی، پانی بہت نگل چکی تھی۔ ہم اس کے گرد جمع ہو گئے۔ جب وہ ہوش میں آئی اور ہمیں دیکھا تو رونے لگی اور کہا، اے خدا، کیا میں زندہ ہوں؟ ہم نے اس سے خودکشی کی وجہ پوچھی تو رو کر کہنے لگی کہ اس کا باپ اسے ایک بڈھے کے پلے باندھنا چاہتا تھا۔ لڑکی نے باپ کی بہت منت سماجت کی اور کہا کہ وہ عمر بھر شادی نہیں کرے گی اور باپ کی خدمت کرتی رہے گی، مگر اس کے باپ کو روپے کی لالچ تھی اور وہ بڈھے سے اس کی شادی کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جب لڑکی باپ کی طرف سے مایوس ہو گئی تو اس نے خودکشی کا ارادہ کر لیا۔ اس لیے لازمی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی سے ان کی مرضی دریافت کر لی جائے۔ فوج میں کمیشن۔ جب میرا بھائی ڈاکٹر خان صاحب ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے ممبئی گیا، میں اور محبت خان بورڈنگ میں اکیلے رہ گئے۔ کچھ دن بعد ہم بورڈنگ سے پشاور شہر آئے اور بازار کلا میں ہم نے ایک بالا خانہ کرایہ پر لیا اور اس میں رہنے لگے اور پڑھنے کے لیے اسکول جایا کرتے تھے، مگر پڑھائی سے مجھے زیادہ انس نہ تھا۔ ہمارا ایک پرانا نوکر تھا جس کا نام بارانی تھا۔ ہم اسے بارانی کاکا کہتے تھے۔ اس نے کچھ مدت ڈیرئی مومن خان کے قوانین کی نوکری کی تھی۔ ڈیرئی کے بہت سے قوانین فوج میں نوکر تھے اور بارانی کاکا بھی ان کے ساتھ فوج میں رہ چکا تھا۔ بارانی کاکا مجھے اکثر فوج کے قصے سناتا تھا اور کہتا تھا کہ فوج کی نوکری بڑی اچھی اور عزت کی نوکری ہوتی ہے۔ جب آدمی سنگین گلے میں ڈالے فوج کے آگے آگے چلتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے تو ویسے بھی تعلیم کا شوق نہ تھا، بارانی کاکا کی باتیں مجھے اچھی لگتی تھیں اور اس کی باتوں میں آ کر میں فوج کی نوکری کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وقت میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ میں بچہ تھا، ناسمجھ تھا۔ جو کچھ بارانی کاکا کہتا تھا میں وہی کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، جو لڑکا تعلیم یافتہ ہو اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو تو اسے فوج میں براہ راست کمیشن ملتا ہے اور افسر بھرتی ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس میں اور انگریز میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کمیشن کے لیے ہندوستان کے وائسرائے کو درخواست دی جاتی ہے اور اس کی منظوری پر آدمی کو ڈائریکٹ کمیشن ملتا ہے۔ تم ایک درخواست لکھو، ہم بذریعہ ڈاک اسے وائسرائے کے پاس روانہ کر دیں گے۔ خان صاحب کا ایک دوست تھا جس کا نام فضل محمود تھا۔ ہم اس کے پاس گئے، اس سے درخواست لکھوائی اور کمانڈر ان چیف کے نام بذریعہ ڈاک روانہ کر دی۔ یہ راز میرے اور بارانی کاکا کے درمیان تھا۔ والد کو اس سے ہم نے مطلع نہیں کیا اور نہ ہی ان سے ہم نے مشورہ لیا۔ بڑے عرصے کے بعد جب میں 10ویں جماعت میں تھا اور اس درخواست کو بھول چکا تھا، مرکز سے ہمارے ڈپٹی کمشنر کو حکم ملا کہ وہ تحقیقات کرے کہ میری اور میرے خاندان کی کیا حیثیت ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے تحصیلدار کو حکم دیا اور تحصیلدار نے پٹواری کو حکم دیا کہ ہماری جائیداد کا جائزہ لے۔ جب پٹواری ہمارے گاؤں گئے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ان دنوں ہمارے گاؤں میں کسی نے ایک آدمی کا قتل کیا تھا۔ جرگا نے اس قتل کے الزام میں ہمارے چچا زاد بھائی اور شاہ صاحب خان کے بڑے بھائی شمروز خان کو بمعہ ہمارے 6 بے گناہ ملازموں کے 14 سال کی قید سزا سنائی تھی۔ انگریزوں نے یہ جرگا سسٹم امن و امان قائم کرنے اور انصاف دلانے کے لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ جرگا سسٹم جان بوجھ کر اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس میں انصاف کے بجائے جانبداری اور اقربا پروری ہوتی رہے۔ اکثر گنہگار آدمی سفارش یا رشوت دینے سے رہا ہو جاتا اور فریق مخالف بدلہ لینے کی کوشش کرتا۔ اس طرح یہ دشمنی پشت در پشت چلتی رہتی۔ انگریز یہی چاہتے تھے
کہ پختون آپس میں لڑتے رہیں اور ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ میں نے ایک اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ اس موضوع پر بات کی کہ ان جرگوں میں انصاف نہیں ہوتا۔ جرگہ میں ملزم کا حامی ممبر مقرر ہوتا تھا اور ملزم باوجود گنہگار ہونے کے رہائی پا جاتا، اور اگر ملزم کے پارٹی کا آدمی جرگے میں نہ ہوتا اور ملزم رشوت نہ دیتا یا صاحب رسوخ نہ ہوتا تو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا پاتا۔ اس قسم کے جرگے سے حق و انصاف کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ نہ صرف اسسٹنٹ کمشنر بلکہ ہر انگریز اس بات سے واقف تھا، مگر انہوں نے جرگہ سسٹم اسی غرض کے لیے بنایا تھا اور اس کو قائم رکھا تھا۔ پختونوں کی تمام آمدنی یہ جرگے والے کھا جاتے تھے۔ ہم جو کچھ کماتے وہ ہم سے پولیس، وکیل، جرگے کے ممبران اور پھر جیل والے کھا جاتے تھے، اور ہمارے بچے بے بس اور بے آسرا رہ جاتے تھے۔ آپ فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کا قانون دیکھیے۔ انگریزوں کے بنائے ہوئے اس ظالمانہ اور شرمناک قانون کی مثال نہیں ملتی۔ ان دنوں یہ افواہ پھیلی تھی کہ اوپر جس قتل کا ذکر ہوا ہے، اس قتل کے سلسلے میں ہماری جائیداد بھی ضبط ہوگی، اور سرحد کے قانون میں یہ ایک معمولی سی بات تھی، اور جب پٹواری ہماری جائیداد کا جائزہ لینے آئے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ افواہ درست تھی۔ ہمارے خاندان سخت مضطرب اور پریشان ہو گیا کہ ایک تو ہمارے آدمی بے گناہ قید ہوئے ہیں، دوسرا ہماری جائیداد بھی ضبط ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم نے بہت کوشش کی کہ اپنی جائیداد پٹواریوں کو نہ دکھائیں، اور کچھ نہ کچھ جائیداد ہم چھپا گئے، لیکن پٹواریوں نے رپورٹ دے دی کہ یہ بہت ہی صاحب جائیداد لوگ ہیں، مگر انہوں نے ہم کو تمام جائیداد نہیں بتائی۔ ہمارے اس راز کے کہ ہم کچھ جائیداد چھپا گئے تھے، پٹواریوں نے پردہ پوشی اس لیے نہیں کی کہ ہمارے خاندان کے بزرگوں کا حاکموں کے ساتھ دیگر خوانین کی طرح میل میلاپ اور اٹھنا بیٹھنا نہیں تھا۔ دیگر خوانین پولیس اور حکام بالا سے میل ملاپ رکھتے تھے۔ ان کو دعوت وغیرہ اس لیے کھلاتے تھے کہ پولیس اور حکام بالا بھی عوام کا خون چوسے، اور وہ خود بھی۔ اگرچہ یہ خوانین بذات خود بہت مالدار ہوتے تھے، مگر حرص اور لالچ کی وجہ سے ایسے برے کام کیا کرتے تھے، اور یہ ہر برائی میں حکام بالا کے معاون ہوتے تھے۔ ہم اپنی جائیداد پر قناعت کرتے تھے، اور ہم یہ ذلیل حرکات نہیں کر سکتے تھے۔ جب ہماری جائیداد کی چھان بین ہو رہی تھی، میرے والد پشاور آئے۔ ہم بھی تعلیم کے لیے شہر میں رہتے تھے۔ وہ بہت خفا تھے، اور یہ تمام ماجرا انہوں نے ہم کو سنایا۔ ہم بھی بہت پریشان ہوئے۔ دوسرے دن صبح میرے والد ڈپٹی کمشنر کے پاس گیا اور کہا، میری یہ گزارش ہے کہ آپ تحقیق کریں کہ اگر اس قتل میں ہم ملوث ہیں تو جو سزا آپ مناسب سمجھے ہمیں قبول ہے، اور اگر ہم بے گناہ ہیں تو یہ انصاف سے بعید ہے کہ ایک تو ہمارے بے گناہ آدمی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، دوئم ہماری جائیداد بھی ضبط کر لی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے جواب دیا کہ کون کہتا ہے کہ آپ کی جائیداد ضبط کی جا رہی ہے؟ میرے والد نے اسے بتایا کہ پٹواری آئے تھے اور ہماری تمام جائیداد کی تفصیل انہوں نے لکھ لی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ہنسا اور کہا، یہ تو تمہارے بیٹے نے وائسرائے کو ڈائریکٹ کمیشن کے لیے درخواست دی ہے، اور اس نے آپ کی جائیداد اور حیثیت کی تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں تاکہ وائسرائے کو مکمل معلومات پہنچا سکے۔ ہم جب اسکول سے واپس آئے تو میرے والد صاحب بالاخانہ میں بیٹھے تھے اور خوش تھے۔ ہمیں دیکھ کر ہنسنے لگے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے، شاتوریا یعنی کالی پیٹ والے، یہ تمام شرارت تو تیری تھی۔ اور پھر انہوں نے مجھے تمام واقعہ سنا دیا۔ پھر میرا طبی معائنہ ہوا۔ میری صحت بہت اچھی اور بھرپور جوانی تھی۔ پھر کچھ مدت بعد بھرتی کے انگریز افسر کا حکم آیا کہ میں فلاں تاریخ کو حاضر ہو جاؤں۔ ان دنوں خان صاحب بمبئی میں 3 سال گزار کر واپس آئے تھے اور مزید تعلیم کے لیے لندن جانے والے تھے۔ وہ بھی میرے ہمراہ بھرتی کرنے والے انگریز حاکم کے پاس گئے۔ یہ انگریز بہت اچھا آدمی تھا اور ہم سے اچھی طرح پیش آیا۔
میرے بھائی خان صاحب کو اس انگریز نے لندن کے سفر کے بارے میں بہت مفید معلومات دیے، اس کو نصیحتیں کی اور اپنے تجربات سے آگاہ کیا۔ اس وقت خان صاحب کی بھی یہی رائے تھی کہ میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں۔ کچھ دن بعد خان صاحب لندن چلے گئے۔ ہمارے میٹرک کے امتحان شروع تھے۔ میرے 2 پرچے ابھی رہتے تھے کہ بھرتی کے انگریز کا حکم آیا کہ تم آ جاؤ، تجھے ڈائریکٹ کمیشن مل گیا ہے۔ میں بہت خوش تھا اور سوچتا تھا کہ پلٹن اچھی رہے گی یا رسالہ۔ میرے ساتھیوں کی رائے تھی کہ میرے لیے پلٹن اچھی رہے گی، کیونکہ ایک تو میری صحت اچھی تھی، بدن مضبوط تھا اور میرا قد بھی 6 فٹ 3 انچ تھا۔ اس وقت ڈیرے زردار کے خان جس رسالے میں تھے اس کا تبادلہ جیکب آباد سے پشاور ہو گیا تھا۔ ہماری ان خوانین سے دوستی تھی۔ میں اور بارانی کاکا ان سے ملنے گئے۔ میں نے فوجی کبھی دیکھے نہ تھے۔ جب کبھی کوئی بڑا افسر آتا تو فوج اس کو سلامی دیتی تھی۔ یہ میں نے دیکھا تھا کہ فوجیوں نے اچھی وردیاں پہنی ہوتی تھی۔ کمپنی کے آگے آگے ایک انگریز اور ایک دیسی سردار چلتے تھے جو سنگینوں سے مسلح ہوتے تھے۔ بارانی کاکا نے مجھے بتایا تھا کہ فرنگی اور دیسی افسروں میں فرق نہیں ہوتا، مگر جب میں نے دیسی افسروں کے گھر دیکھے اور فرنگی افسروں کے بنگلے دیکھے تو اس میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اتنے میں انگریز لیفٹیننٹ آیا۔ میں خان کے ساتھ جو رسالدار تھا اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس خان نے انگریز کی طرح بال کٹوائے تھے۔ انگریز یہ برداشت نہ کر سکا اور ہتک امیز لہجے میں بولا، خان صاحب تم بھی انگریز بننا چاہتا ہے؟ اور رسالدار صاحب بیچارے کو جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے جب یہ حال دیکھا تو فوج کی نوکری سے میرا دل متنفر ہو گیا اور میں نے دل میں کہا کہ میرے لیے انگریزوں کی ایسی باتیں ناقابل برداشت ہیں۔ کچھ عرصے بعد حکم آیا کہ میں مردان حاضر ہو جاؤں۔ وہ مجھے گائیڈ کی پلٹن میں کمیشن دے رہے تھے۔ گائیڈ کی ایک پلٹن تھی اور دوسرا رسالہ تھا۔ دونوں کا کمانڈر ایک ہی افسر ہوتا تھا۔ فوج ہمیشہ مردان میں رہتی تھی۔ دوسری افواج کی طرح اس کی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، اور ہندوستانی افواج میں یہ فوج بڑی مشہور اور ممتاز تھی۔ اس میں پنجاب اور سرحد کے بڑے بڑے خوانین اور جاگیرداروں کی اولاد نائک لائس اور دفادار بھرتی ہوتے تھے۔ مجھے اس پلٹن میں سرداری کا عہدہ دیا گیا تھا، مگر میرا دل فوج سے متنفر ہو گیا تھا۔ میرے والد کی بھی خواہش تھی کہ میں یہ عہدہ قبول کر لوں، کیونکہ اس وقت فوج کی نوکری بڑی عزت کی نوکری سمجھی جاتی تھی، مگر میں نے انکار کیا۔ میرے والد صاحب ناراض بھی ہوئے، مگر میری والدہ مجھ سے متفق تھی۔ اس کو انگریزوں کی نوکری پسند نہیں تھی۔ دوبارہ پڑھائی کی جانب۔ میں نے نوکری کی خوشی میں اپنی تعلیم میٹرک کے امتحان کے دوران چھوڑ دی تھی۔ میرا یہ سال اس کشمکش میں ضائع ہو گیا۔ دوسرے سال میں نے دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ میں نے اپنے گاؤں کے مولوی عبدالعزیز صاحب کے چھوٹے بھائی عبدالحلیم سے، جو میرا ہم جماعت تھا، مشورہ کیا کہ ہم دونوں دوبارہ پڑھائی شروع کریں گے۔ ہم نے سنا تھا کہ کیمبل پور کے اسکول میں تعلیم کا بہت اچھا انتظام ہے۔ اساتذہ طلباء کو بڑی محنت اور توجہ سے پڑھاتے ہیں، اور عربی کی تعلیم بھی عمدہ طریقے سے دی جاتی ہے۔ عربی میرا پسندیدہ مضمون تھا، اور ہم دونوں اس خیال سے کیمبل پور گئے اور وہاں کے اسکول میں داخلہ لیا تاکہ عربی سیکھ لیں۔ یہاں ہمارے پشاور کے دوسرے طلباء بھی تھے۔ کچھ دن ہم نے پڑھا مگر دل نہیں لگا۔ کسی نے ہمیں قادیان کی بہت تعریف کی تو ہم نے وہاں جانے کا ارادہ کیا اور ہم قادیان کے لیے چل پڑے۔ جب ہم قادیان پہنچے تو حکیم نور الدین خلیفہ تھے۔ ہم ان سے ملے۔ اس کی سادہ اور بے تکلف زندگی اور محبت بھری باتوں نے ہم پر بہت اثر کیا۔ وہ بہت با اخلاق اور بڑے عالم تھے۔ ہم اس کے پاس بیٹھے تھے کہ مرزا غلام محمد کا بیٹا، جو اس جماعت کا امیر ہے، اس وقت کالج کا طالب علم تھا، آیا۔ ہم وہاں سے رخصت ہوئے۔ ہم اسکول کے بورڈنگ میں آئے۔ یہاں جتنے بھی طلباء تھے وہ اس بات پر متفق تھے کہ ابن مریم کی بات کو چھوڑو اور اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ ہمیں یہ بات بہت عجیب معلوم ہوئی۔ پھر بورڈنگ کے لڑکے ہمیں جنتی مقبرے لے گئے۔ جتنا ہم یہاں کے حالات سے باخبر ہوتے گئے، ہماری حیرت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہم حیران تھے کہ یہاں رہیں یا واپس چلے جائیں۔
دوسری رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک گہرے کنویں میں گر رہا ہوں۔ اس دوران ایک سفید ریش آدمی ہاتھ بڑھا کر مجھے گرنے سے بچاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ محتاط رہو۔ صبح جب میں اور عبدالحلیم نماز کے لیے اٹھے، میں نے اس کو اپنا خواب سنایا۔ اس نے بھی کچھ اس قسم کا خواب دیکھا تھا۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ عبدالحلیم پشاور چلا گیا اور وہاں اپنے پرانے اسکول میں داخلہ لے لیا اور میں علی گڑھ چلا آیا۔ علی گڑھ میں مجھے بورڈنگ میں جگہ نہیں ملی۔ میں شہر کے ایک ہوٹل میں ٹھہر گیا۔ علی گڑھ میں ہمارے ملک کے اور بہت سے پختون طلبہ بھی تھے۔ وہ سب بورڈنگ میں رہتے تھے۔ ان دنوں نواب وقار الملک علی گڑھ کالج کے سیکرٹری تھے۔ وہ بہت اچھے آدمی تھے اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن ہم نماز کے بعد مسجد سے نکل رہے تھے۔ میں نے ان کے جوتے سیدھے کیے تو انہوں نے جلدی سے میری جوتیاں سیدھے کیں اور ساتھ ہی میرا شکریہ ادا کیا اور کہا ایسا مت کرو۔ ہم پختونوں میں یہ دستور ہے کہ بزرگوں کا ادب کرنے کے لیے ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ ہم کبھی کبھار ان کے بنگلے پر جاتے اور ان سے بات چیت کرتے تھے۔ ان کے بنگلے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ ہم وہاں اکٹھے نماز پڑھتے تھے۔ وہ بڑے خوش اخلاق آدمی تھے۔ ان میں تکبر اور غرور بالکل نہیں تھا۔ مسلمان زعماء میں نے ان جیسا سادہ زندگی گزارنے والا نہیں دیکھا تھا۔ وہ قوم کے سچے خیر خواہ تھے اور ہمارے ساتھ دوستوں کی طرح گفتگو کرتے تھے اور ان کی یہی باتیں دل میں گھر کر جاتی تھیں، کیونکہ یہ باتیں ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی تھیں۔ ان دنوں علی گڑھ میں پرزور جلسے ہوا کرتے تھے۔ مسلمان حکومت سے مطالبہ کر رہے تھے کہ علی گڑھ کالج کو علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے۔ بقیہ ہندوستان میں بھی اس قسم کے جلسے ہو رہے تھے۔ اس کے لیے چندہ بھی اکٹھا کیا جاتا تھا۔ مجھے یہ جلسے بہت اچھے لگتے تھے اور میں ہر جلسے میں شرکت کی کوشش کرتا تھا اور ہر مقرر کی تقریر بڑے غور سے سنا کرتا تھا۔ موسم گرما کی تعطیلات کا آغاز ہوا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ مجھے بورڈنگ میں جگہ مل جائے گی، مگر مجھے جگہ نہیں مل سکی۔ علی گڑھ کے بورڈنگ اور شہر کی سوسائٹی میں بڑا فرق تھا۔ علی گڑھ کی بورڈنگ کی سوسائٹی بڑی مہذب اور عالمانہ تھی۔ شہر میں ایسی زندگی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ جب برسات شروع ہوتی تھی تو شہر سے کالج تک آنا جانا دشوار ہو جاتا۔ اس وقت میرے بھائی خان صاحب نے، جنہوں نے لندن کے حالات دیکھے تھے، مجھے لندن سے ایک خط لکھا اور مجھے لندن میں انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے بلا لیا۔ لکھا تھا کہ وہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر لیں گے اور میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر لوں گا۔ میں تعطیلات میں علی گڑھ سے گاؤں آیا۔ والد صاحب کو میں نے اپنے بھائی کا وہ خط دکھایا۔ وہ اس سے متفق تو نہ تھے، مگر آخرکار مان گئے۔ مجھے خرچ کے لیے انہوں نے 3,000 روپے دیے اور P&O جہاز میں میرے لیے انہوں نے ایک سیٹ بھی مخصوص کروائی، لیکن میری والدہ میرے جانے پر راضی نہیں تھی۔ اس کے کانوں میں یہ بات کسی نے ڈال دی تھی کہ ایک دفعہ جو لندن جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ایک بیٹا تو تیرا پہلے ہی گیا ہوا ہے، یہ دوسرا بھی چلا جائے اور واپس نہ آئے تو کیا کرے گی؟ بے اولاد ہو جائے گی۔ میں نے ہر چند کوشش کی، مگر ماں کے دل سے یہ خوف نہیں نکال سکا۔ اس وقت ہمارے علاقے کی حالت بہت خراب تھی۔ بدامنی تھی اور آپس کی دشمنیاں تھی۔ رات کو ہر ایک اپنی حفاظت خود کرتا تھا کہ کوئی مسلمان پختون آ کر اسے قتل نہ کر دے، اور دن کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ کوئی ان پر جھوٹا قتل کا دعویٰ نہ کر دے، کیونکہ اکثر لوگ آپس کی دشمنیوں اور دھڑے بندی کی سبب ایک دوسرے پر جھوٹے دعوے اور سازشی مقدمات دائر کرتے تھے، اس طرح اپنے دشمنوں کو تنگ کرتے تھے۔ میں نے یہ تمام باتیں اپنی والدہ کو بتائی کہ دیکھو ماں، یا تو کوئی مجھے قتل کر دے گا یا شمروز دادا کی طرح کوئی جھوٹا دعویٰ کر کے مجھے قید کروا دے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں تعلیم کے لیے ولایت چلا جاؤں، مجھے اجازت دے دیں۔ وہ مجھے تو کوئی جواب نہ دیتی، مگر چپ کر تنہائی میں روتی تھی۔ اس لیے میں نے لندن جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ مزید تعلیم حاصل نہیں کروں گا، بلکہ قوم کی خدمت کروں گا۔ دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کے دوران میں مختلف شہروں میں کئی لوگوں سے ملا اور کئی مدارس میں نے دیکھے۔ ان لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیالات سے مجھے بڑا فائدہ ہوا
اور میرا تجربہ بڑھ گیا۔ میرا والد گاؤں کا بڑا خان تھا اور میں خانزادہ تھا، مگر میرا زیادہ تعلق قوانین کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ میرا زیادہ تعلق غریبوں کے ساتھ تھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا اور دوستی مزدور پیشہ اور کاریگر لوگوں مثلاً بڑھئی، موچی، لوہار اور جولا، کسانوں وغیرہ سے تھی، اور قوانین اور ملک لوگوں کے عادات بھی میں نہ اپنا سکا۔ اس وقت خان کی تعریف یوں کی جاتی تھی کہ فلاں بہت بڑا خان ہے، اس کو تو اپنی زمینوں کا پورا علم تک نہیں۔ اپنی زمین کی دیکھ بھال کرنا اور اس میں کام کرنا خان کے شان کے خلاف تھا۔ مجھے والد نے جو زمین دی تھی، میں خود اپنے ہاتھ سے اس میں کام کرتا تھا۔ میرا ایک نوکر تھا، اس کا نام قدیر تھا، وہ ذات کا شاخیل تھا۔ ہم دونوں گنے کی فصل کے لیے کھاد بیلوں پر لے جاتے اور کھاد کے بورے میں خود اپنے ہاتھ سے بھرتا تھا۔ قدیر میرا بچپن کا نوکر تھا اور بہت وفادار تھا، مگر چرس پیتا تھا اور میرے سامنے بھی اس کی تعریف کرتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے بھی چرسی بنانا چاہتا ہے، تاکہ پھر میں اس کے لیے چرس مہیا کرتا رہوں اور وہ خرچ سے بچ جائیں۔ میں نے اسے منع کیا کہ میرے سامنے آئندہ چرس کی تعریف مت کرنا۔ میرے بہت سے دوست تھے، کوئی چلم پیتا تھا، کوئی نسوار کھاتا اور کوئی سگریٹ پیتا تھا، مگر خدا نے مجھے ان تمام منشیات سے بچایا ہے۔ میں جب گاؤں میں رہنے لگا تو نہایت خراب سوسائٹی سے میرا واسطہ پڑا۔ لوگ فسادی تھے اور مجھے فسادی بنانا چاہتے تھے۔ وہ لڑاکا تھے اور مجھے بھی لوگوں سے لڑوانا چاہتے تھے۔ بدکار تھے اور مجھے بھی بدکاری پر اکساتے تھے، مگر خدا کا احسان تھا کہ جلد ہی میری سوسائٹی بدل گئی اور میرا میل ملاپ بہت اچھے لوگوں سے ہو گیا۔